مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت ذکر کی جی بیان اس کے 27ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ چوتھا کلمہ ہے۔ صلیب پر مکمل 6 گھنٹے سخت مصیبت اور عذاب اٹھانے کے بعد ہمارے نجات دہندہ کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 4 کا عدد زمین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ ایک پکار ہے، یہ 22ویں زبور کا اقتباس ہے۔ یہ اس وقت کہا گیا جب یہودیوں کی قربانی کا وقت تھا۔ پہلے 3 کلمات دن کی روشنی میں کہے گئے، جبکہ آخری 4 کلمات جبکہ اندھیرا چھا چکا تھا۔ پیدائش کے وقت نور چمکا یہودیوں کے درمیان، لیکن یہاں پر اندھیرا چھا چکا ہے۔ مسیح کے اس کلمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ بس مسیح خدا سے سوال کرتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے۔ چھوڑ دینے سے مراد الگ ہو جانا، منہ موڑ لینا، رفاقت ٹوٹ جانا، علیحدہ ہو جانا اور جدا ہو جانا ہے۔ باپ بیٹے میں کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ یسایہ نبی لکھتے ہیں 49ویں باب کی 2 آیت میں، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ سنتا نہیں۔ لیکن صلیب پر باپ اور بیٹے میں رہ کی دیکھتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ ایک ایسا بھید ہے جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس کلمے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی ہوا تھا۔ یہ جدائی صرف صلیب پر واقع ہوئی اور اتنی عرصے کے لیے نہیں جب تک خداوند صلیب پر۔ چھوڑ دینے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب گناہ۔ خدا انسان کو صرف گناہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اور اس بت کی قربانی چڑھائی تو لکھا ہے خدا نے منہ موڑ دیا ان سے۔ دوسرا، زبور کی کتاب میں خدا شکوہ کرتا ہے، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، بس میں ان کو ان کے دل کی ہٹ دھڑنے پر چھوڑ دیا۔ تیسرا، جب جدعون سے فرشتہ ہم کلام ہوا تو اس نے بھی فرشتہ سے یہی شکایت کی، پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ اسرائیل کا گناہ۔ جب یہودا نے بادشاہ یواس اور بنی اسرائیل نے گناہ کیا تو زکریا نبی نے پاک روح کی ہدایت سے کہا، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر دوسرے تواریخ کے 24ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے۔ اور حزقیہ بادشاہ نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اپنے باپ دادا اپنے بھائیوں کی امانت مت بنو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس جوابات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جدائی کی دیوار گناہ ہے۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، خدا نے ہمارے بدنماز، ہمارے قصور، ہماری غلطیاں، ہمارے جرم، ہماری جہالت، ہماری نجاست، ہماری بدکرداریاں اس پر لا دی تاکہ ہمارا کفارہ ہو کر ہمیں خدا کے غضب سے بچائے۔
مسیح جو ہمارے واسطے لعنتی بنا، اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ وہ نہ صرف میرے اور آپ کے گناہوں اور بدکاری کو باعث چھوڑا گیا، بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کی خاطر اس پر وحشی انسان کی نفسانی خواہشات، بنی اسرائیل کی خود پسندی، نینوا رسول کی شیخی، مصر و بابل کے ظلم و ستم، پطرس کا انکار، اپنے شرکوں کا اقرار، بلکہ ہمارے ماضی اور حال اور مستقبل کی تمام غداریاں اس پر لانی تو ہماری خاطر گناہ بنا، اس لیے خدا نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ یہ دیکھ کر جس پکار اٹھے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا پاک ہے، وہ کسی ناپاک اور نیچ چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی پاکیزگی کا حال یہ ہے کہ صرافین بھی اس کی حضوری میں اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ اس کی پاک حضوری کی جھلک ابراہیم نے دیکھی تو وہ چلا اٹھا کہ میں نے خدا سے بات کرنے کی ضرورت کی، اگرچہ میں خاک اور رات ہوں۔ ایوب نے کہا پر اب میری آنکھ نے تجھ کو دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ عیسائی نے فرمایا مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور اس لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ حکومت نے کہا تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ مسیح میرے دلوں، یہ وجہ وہی ہے کہ جب خدا یسوع نے بنی نو انسان کے گناہوں کو کھائے ہوئے تھا تو خدا نے اپنی نگاہ اسے پھیر لی، اسے تنہا چھوڑ دیا۔ پرانے عہد نامہ اس ایسے بے شمار واقعات سے پر ہے جب کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی عبرتناک سزا ملی۔ جب غفیر کا نظر طوفان ہونا، پررونق شہروں کا برباد ہونا، فرعون اور اس کے ساتھی کو بحر القدس میں ڈوب مرنا گناہوں کی سزا کو پیش کرتا ہے۔ یہ کلمہ کا حضرت کو بھی پورا کرتا ہے۔ خدا یسوع کی یہ پکار اس حقیقت کا انعدام ہے کہ اس نے اپنے روح میں گناہ کے خلاف غضب و قہر کو محسوس کیا۔ اسی گناہ کے باعث قائن نے اپنے بھائی ہابل پر چھری چلائی، اور جب اب گناہ کی انتہا یہ ہے کہ جلال کی بادشاہ کو مسلوب کر رہے ہیں۔ صرف نہ صرف گناہ کی کراہیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ گناہ کے انجام کو بھی پیش کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 5 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس موت کا سے مراد روح کا اپنے خالق اور مالک کی رفاقت سے دور ہو جانا ہے۔ جیسے کہن نے کہا دیکھ میں تیرے حضور سے روش ہو جاؤں گا۔ خیمہ اجتماع اور ہیکل میں پردہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، وہ انسان کو خدا کے حضور سے جدا کرتا ہے۔ ستار کہن خدا کے حضور یعنی پاک ترین مقام میں سال میں ایک مرتبہ جاتا اور وہ اپنی اور اپنی قوم کے گناہوں کا کفارہ لے کر اس کے بغیر وہ وہاں نہیں جاتا۔ مقدس میں پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے بانٹے دیے، اسی کے مادھیم سے ہم نے شفا پائی۔ یہ کلمہ تقاضے اندر کو پورا کرتا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے ایک جج کی مثال دیتا ہوں۔ ایک جج تھا جس کے بیٹے نے گناہ کیا، گناہ پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ گناہ کی سزا دیے بغیر بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ایک جج تھا جس کے بیٹے نے گناہ کیا، جب اس کو عدالت میں لایا گیا کیونکہ جج منصف ہے، وہ جب اس کے سامنے اس کا بیٹے کو پیش کیا گیا تو وہ صدر کے تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے اس نے کیا کیا، اس نے جب اس کو سزا سنائی جو اس کا جرمانہ تھا
وہ اپنی جیب سے ادا کیا، اس نے تقاضۂ قدر کو بھی پورا کیا اور اپنے بیٹے کی محبت کو بھی پورا کیا۔ یہی بات ہمیں یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی اس محبت کو بھی پورا کیا اور اس کو موت سے زندہ کیا اور اس کو موت اور قبر کا فتح دی، لیکن اس نے تقاضۂ قدر کو بھی پورا کیا، کیونکہ ہماری تمام نجاستیں، بدکرداریاں، گناہ اس پر لادے ہوئے تھے، اس لیے اس کو اس کی سزا جو ہمارے ذمہ تھی، جس موت کے ذمہ دار ہم تھے، جو موت ہم واجب موت کے حقدار تھے، اس نے ہماری موت اپنے اوپر لے لی اور اسی وجہ سے خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی کسی کیا کتاب ہے نہ ہوں پہلا باب اس کی چھٹے لکھا، میں ایک سوال میں پوچھا گیا کہ کس نے اس کی کہر کی کتاب ہے، اس کی کہر کی شدت کو کون برداشت کر سکتا ہے، تو اس کی شدت کو کس نے برداشت کیا؟ اب مسیح نے اس سوال کا جواب دیا، خدا کے قہر کے پیالے کو پیا، جو قرآن میں لکھا ہے کہ اب ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کھا جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہاں پر بھی خدا مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور وہ پیدا کیا جو اس کی مرضی کے مطابق تھا، یعنی صلیبی دکھ موت کو قبول کیا۔ زبور 93 اس کی مثال میں لکھا، میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو جن کو سرفراز کیا، وہ جو خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے پیش کیا۔ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قربانی کے لیے جس بکرے کا خون پیش کرنا ہوتا اسے دور دراز کے باعث ذبح کیا جاتا، اس کا خون سردار کہن لے کر پاک ترین مقام میں جاتا۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اس کے 13 باب کی 12 آیت، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ وہ تمام بنی انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے چھوڑا گیا، وہ صلیب پر لٹکایا گیا تاکہ مریض گناہ اس پر نظر ایمان ڈالے تو بچ جائے۔ بیابان میں موسیٰ نے پیتل کا سانپ بلی پر چڑھایا اور جب اسرائیل اس پیتل کی سانپ پر نگاہ کرتے تو بچ جاتے۔ ہمارے نجات کے لیے مسیح خداوند نے یہ ذلت اور رسوائی برداشت کی، وہ خود چھوڑا گیا تاکہ ہم کو اپنے ساتھ ملائے، ہماری نجات کا انتظام کیا تاکہ آئندہ کو اس کی رفاقت سے دور نہ ہو جائے۔ وہ گناہ کی تاریکی میں رہا تاکہ ہم روشنی میں چلے، وہ راست پر گناہ راستوں کی خاطر مصروف ہوا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ متی 3 باب اس کی 28 میں لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے بدلے فدیہ میں دیا۔ یوحنا 5 باب میں لکھا ہے، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ دنیا کے بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ رومیو 3 باب اس کی 25 میں لکھا ہے، خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کلام مقدس کی آج کے اس پیغام پر کلام سب کو بڑی طرح بچے، اس کلام کے وسیلہ سے اور اس پیغام کے وسیلہ سے ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی نظر ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے۔